إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو جو حصہ سورۃ بقرہ کا رہا تھا اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کا اکثر حصہ تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ کے بارے میں کچھ باتیں کل کی مجلس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ایک بات جو سورت کے آخری رکوع میں ہے، یعنی دوسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے حوالے سے، اس میں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے ایک نبی سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کسی کو بادشاہ بنا دیں، ہم اس کی مطاعت، اس کی تابعداری میں جہاد کریں گے اور دشمنوں سے لڑیں گے جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، ہمارے شہروں سے، بلاد سے ہمیں نکالا ہے۔ اللہ کے نبی نے خبردار بھی کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں حکم دیا جائے اور پھر بعد میں تم اس سے انحراف کرو۔ وہ کہنے لگے بالکل ایسا نہیں ہوگا، آپ کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کریں گے اور اس کی تابعداری میں جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نبی نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جس کا ذکر طالوت کے نام سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے۔ جب اسے بادشاہ مقرر کیا گیا تو وہی بنی اسرائیل وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ کہنے لگے کہ اس کو آپ نے بادشاہ کیسے مقرر کر دیا؟ عجیب بات ہے، اس کے پاس تو کوئی مال متاع ہی نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ نے ایسے آدمی کو کیوں منتخب کیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ انتخاب میرا ہی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، میرا یہ انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب، اور اللہ نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے۔ وہ عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور مضبوط جسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ ہر دور میں یہی بات سمجھا جاتا رہا کہ کسی اعزاز اور اکرام کے لائق وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ حکمران وہ بن سکتا ہے، بادشاہ وہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی بھی وہ بن سکتا ہے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا مال کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن، یہ دو بستیاں مکہ مکرمہ اور طائف، ان دونوں میں سے کسی بڑے آدمی کے گھر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہو یا بادشاہت ہو، اس کا حق اس کو ہے جس کے پاس مال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرانی بیماری دماغوں میں لوگوں کے سمائے ہوئی ہے کہ مال جس کے پاس ہو، اور آج بھی دیکھ لیں غریب آدمی تو انتخاب کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی عہدے پر فائز ہی نہیں ہو سکتا،
اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت سے علوم سے نوازا ہو اور نیک اور صالح ہو اور مضبوط جسم بھی رکھتا ہو، لیکن قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پوری ہر دور میں کہنا چاہیے پوری تاریخ میں یہ بیماری چلی آ رہی۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور وہ اللہ کے حکمرانی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ کے احکام کی تابعداری کرنے والا اور اس کی تنفیذ کرنے والا ہو، تو وہ بادشاہت مذموم نہیں ہے۔ آج بادشاہت گالی بن گیا ہے اسی طرح یا نہیں؟ کہ جمہوریت ہو، جمہوریت شاید پورا اسلام ہی سمجھ لیا ہے انہوں نے، اگرچہ سارا گند گھول کے جمہوریت میں ڈال دیا جائے، لیکن جمہوریت کو جو ہے نا وہ کامیابی حاصل ہونی چاہیے۔ اسلام جاتا ہے جائے، احکام اللہ اور اللہ کے رسول جاتے ہیں جائیں، پارلیمنٹ میں کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے ہوتی رہے، لیکن جمہوریت قائم رہے۔ یہ بالکل ہماری فکر اور سوچ الٹی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ معروف بات ہے، نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین نے پوچھا تھا، نہ ایک فرشتے نے آ کے پوچھا تھا، اللہ ذوالجلال سے نے بھیجا انہیں اسپیشل اسی لیے کہ جائیں میرے نبی سے پوچھیں کہ آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا عبد رسول بننا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بطور مشورہ جبرائیل امین کی طرف دیکھا، جبرائیل امین نے اشارہ کیا زمین کی طرف، اوپر کی طرف نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ ورنہ اللہ ذوالجلال نے تو نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی تھی کہ بتلاؤ آپ بادشاہ نہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے۔ تو بادشاہت اگر اللہ کے احکام کی تنفیذ اس میں ہو تو یہ کوئی مذموم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ہم پڑ جائیں۔ اصل چیز ان احکام کے تنفیذ کی ہے، وہ جمہوریت کی صورت میں ہو یا بادشاہت کی صورت میں ہو، کہ وہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنفیذ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو دونوں درست ہے، لیکن بادشاہت ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو اس میں، تو جمہوریت نواز جو ہیں مغرب کے حضرات، مغرب کے لوگ، حیرانی کی بات ہے، ایسے بات نئی آ گئی ذہن میں، ہم ہر مسئلے میں مغرب کی تقلید کرتے ہیں اندھا دھند، اور سمجھتے ہیں کہ یہی تہذیب ہے، اعلیٰ تر تہذیب ہے۔ بھائی اگر یہی بات ہے تو ایک دو دن کی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ برطانیہ میں انہوں نے سکولوں کالجوں میں یہ موبائل کو بند کر دیا ہے، ان پر پابندی لگا دی۔ موبائل وغیرہ جو ہے نا سکولوں کالجوں میں طالب علم نہ رکھیں اپنے پاس، گھروں میں چھوڑ کے آئیں۔ یورپ کی یہ بات کیوں نہیں ہم مانتے؟ ہم بھی پابندی لگائیں، سکولوں اور کالجوں میں پابندی لگائیں تاکہ طالب علم اطمینان سے پڑھ سکیں۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کالجوں اور سکولوں میں ہی نہیں ہے، جہاں ہمارے جامعات میں اور مدارس میں بھی اسی طرح ہی ہے، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی موبائل کی جو ہے نا وہ اس کا فساد ہے، جس میں وقت کا ضیاع ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں آوارگی ہے۔ ہم اس کے سدے باغ کے لیے کبھی سوچتے ہی نہیں، یورپ کی ہر بات کی تحسین کرتے ہیں اندھا دھند، اور اس کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ بھی کر کے دیکھیں، چاہیے تو یہ نا یہ بھی کریں، لیکن مجال ہے جناب اس طرف ہماری توجہ مبذول ہو۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا آپ اس سے قریب ہی دیکھیں، یہ آج سے 100 سال پہلے خلافت کا مسئلہ تھا،
خلافت عثمانیہ کا، وہاں بادشاہ تھی یا نہیں؟ انگریز نے اس بادشاہت کو توڑا، اگرچہ اس میں وہ کیفیت نہیں تھی جو خیر القرون میں خلفائے راشدین کی تھی، لیکن ایک وقار اسلام اور مسلمانوں کا اس خلافت کے تناظر میں موجود تھا، اس خلافت کے نتیجے میں۔ اور جب خلافت کو تہ و بالا کرنے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے، یورپ نے، تو آپ کے بر صغیر میں کیا اقدامات ہوئے تھے؟ تحریک خلافت چلی تھی یا نہیں چلی تھی؟ اس خلافت کی حمایت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ وہ خلافت تھی یا بادشاہت تھی؟ وہ بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی معروف معنوں میں جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، خلفائے راشدین کی خلافت کو جو کہتے ہیں، بادشاہت تھی، لیکن نام اس کا انہوں نے خلافت رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی حمایت کی۔ کیوں حمایت کی؟ اس لیے حمایت کی کہ وہ پوری دنیا میں مسلمان ملکوں، جتنے بھی ملک ہیں یا جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی عزت اور وقار ان پر قائم تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ جرمنی نے ایک موقع پر جب اس کا ہمسایہ ملک اس کے بارڈر پر اس کی فصل اجاڑ کے لے جاتا تھا، تو اس نے اسی خلافت آپ کی جو تھی یہاں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قسطنطنیہ میں، ان کو انہوں نے اپیل کی تھی کہ آپ اپنی فوج بھیجیں تاکہ ہماری یہ فصل ہمارے پڑوسی ملک جو ہے نا وہ برباد نہ کریں، فوج بھیج دیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا تھا بادشاہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم فوجی لباس بھیج دیتے ہیں، ہم اپنے ملک کا فوجی لباس پہنا دیتے ہیں انہیں، وہ بھیج دیتے ہیں، وہ اپنے فوجیوں کو کہو پہن لیں اور اسلحہ ہاتھ میں رکھیں اور بارڈر پر اس طرح چلتے پھرتے رہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فوج آ گئی ہے، خلیفہ کی فوج آ گئی ہے۔ جب پڑوسی ملک نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے حماقت نہیں کی جرمنی پر حملہ کرنے کے لیے۔ اندازہ کریں کہ اس وقت دوسرے ملک بھی تعاون طلب کرتے تھے اس خلافت سے، اور اس کو توڑا ہی اسی وجہ سے گیا تھا کہ یہ اگر قائم رہتی ہے تو اس نے مشرق سے مغرب تک جتنے مسلمان بستے ہمارے خلاف ایک ہی بات کہنی ہے، الجہاد الجہاد۔ تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں تک مسلمان بستے ہیں سب جہاد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور ہمارے خلاف برسرے پیکار ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس خلافت کو توڑا، ورنہ وہ خلافت ایسی نہیں تھی جس کو ہم کہیں خلافت راشدہ، نہ انہوں نے یہ رکھا تھی بادشاہت۔ پھر بھی گئے گزرے اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو اس دور میں محفوظ تھی، اور اب کے جو حال ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ انگریزوں سے پوچھا بھی گیا، یورپ سے پوچھا بھی گیا کہ تم خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ تو بہت کمزور ہو چکے ہیں، تم پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ اگر قائم رہیں تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی بات کہیں گے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ہم پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان کو ان ظالموں نے توڑا تھا اپنی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے۔ خلافت کے توڑنے کے بعد ہی ان کا یہ اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس لیے کہنا یہ چاہتا تھا کہ خلافت ہو یا بادشاہت ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے احکام نافذ ہوں تو بادشاہت کوئی وہ کلمہ حرام نہیں ہے، اور یہ جمہوریت ایسی پوتر نہیں ہے کہ جو چاہے یہ کرے، یہ بالکل پاک صاف ہے، نہیں۔ اصل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل میں 2 انبیاء بادشاہی کی حیثیت سے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی تھے۔ اگر بادشاہت کوئی حرام چیز ہوتی تو اللہ ذوالجلال انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ اتنی بڑی بادشاہت عطا نہ فرماتا۔
اور سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائی کہ کسی بھی دنیا میں بسنے والے بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کو بھی اللہ ذو الجلال نے وہ اقتدار نہیں دیا۔ ان کا اقتدار انسانوں پر ہی نہیں تھا، جنوں پر بھی تھا۔ ان کا اقتدار انسانوں پر بھی تھا، جنوں پر بھی تھا، حیوانوں پر بھی تھا، حتیٰ کہ اللہ ذو الجلال نے چیونٹیوں کی زبان بولی وہ بھی ان کی سماعت تک پہنچائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو خیر ایک چیز یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بادشاہت کوئی چیز بری ایسی نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی اتفاق کی بات ہے، لمبی بات ہے اس مسئلے میں، کہ اس نبی نے یہ کہا تھا کہ نہر آ رہی ہے، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا، اگر پینا ہے تو صرف 1 چلو 2 چلو یہ پی لو، زیادہ پانی نہیں پینا۔ لیکن انہوں نے نبی کی بات نہ مانی، پیڑ بھر کے پانی پیا، پیڑ بھر کے پانی پیا، پیٹ بھر پھول گیا، جہاد کے قابل باقی نہ رہے۔ اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ توانا، صحت مند، ٹھیک رہے۔ آزمائش تھی نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو بچے تھے، اتفاق کی بات دیکھیں کہ ان کی تعداد 313 تھی، جو تعداد اصحاب بدر کی تھی، یعنی ان کی تعداد بھی 313 تھی جو اصحاب بدر کی تعداد تھی 313۔ تو ان 313 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ اللہ کے حکم سے کامیابی ہوتی ہے، یہ قلت و کثرت کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ 313 نے کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی پڑھ کے دیکھیں، بدر میں کتنے مسلمان تھے، احد میں کتنے تھے، احزاب میں کتنے تھے، اسی طرح یہ طائف میں کتنے تھے۔ ہر مرحلے میں کفار تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے، حتیٰ کہ غزوہ جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، 2 لاکھ تھی۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر بھی مسلمانوں کو عزت دی، اور جو عیسائیوں نے غلبہ پھر بھی نہیں پایا ان 3000 پر۔ اس لیے کامیابی اور کامرانی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسلحہ ہونا، تعداد میں زیادہ ہونا، سرمایہ زیادہ ہونا، یہ باعث فتح یا باعث کامیابی اور نصرت نہیں ہے۔ باعث یعنی مدد وہ اللہ ذو الجلال کی اعانت، اللہ ذو الجلال کی توفیق، اللہ ذو الجلال کی کرم نوازی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا واقعہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنی اسرائیل کا ہمارے سمجھانے کے لیے بتلایا ہے، ہمارے سمجھانے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تم جہاد سے منہ نہ موڑو اگرچہ تم کامی کیوں نہ ہو۔ گویا اگرچہ تم کامی کیوں نہ ہو، یہ جہاد میں کامیابی یا لڑائی میں کامیابی کثرت اور قلت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح اس سورت کا، یعنی اس سورت بقرہ میں یہ بات بیان کی، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک مجموعی حکم بتلایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کے بنائے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کے مابین باہم فرق ہے، مراتب کے اعتبار سے، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ منہم من کلم اللہ، فرمایا ان میں وہ بھی ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے اپنا کلام سنایا اور ان کا کلام سنا، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ کہاں؟ اسی دنیا میں، اسی زمین پر، اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سن کے اللہ ذو الجلال سے جواب دیتے تھے، اللہ ذو الجلال پھر جواب دیتے تھے۔ یہ اکرام اور یہ اعزاز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تبھی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ وہ ہے جنہوں نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے کلام کیا تھا، اور یہ صفت اللہ ذو الجلال نے حضرت پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی، لیکن کب؟ معراج کی رات،
لیکن کب؟ معراج کی رات زمین پر کلام کا اعزاز سننے اور کرنے کا یہ امتیاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے اسی جہاد کے تناظر میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے ساتھ ضمناً اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت، اس کا تذکرہ جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جس اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ اس اللہ کی صفات کیا ہیں وہ سمجھ لو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے اللہ جو حی اور قیوم ہے، جو زندہ ہے، قائم بالذات ہے، اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو سوتا نہ ہو، دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو، وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، سب اس دنیا سے اپنی اپنی باری میں جاتے رہے ہیں، کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہا۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں رہنے کا استحقاق کسی کا ہوتا تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر کسی کا استحقاق ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام تھے، اور لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اللہ ذوالجلال کے پاس جانا ہی پسند کیا۔ فرشتے نے پوچھا آپ سے، آپ رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس؟ تو فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جبرائیل فرشتے سے بات کر رہے ہیں، فرشتے سے نے پوچھا ہے اور اس کے جواب میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلیٰ جو میرا سب سے بلند و بالا ہے اس کی رفاقت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دائم اور قائم رہنے والی ذات، حی اور قیوم ذات، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش ہوتی ہے، آپ بتلائیے وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں، فوت نہیں ہوتے، بیماری سے دو چار نہیں ہوتے، موت کے منہ میں وہ نہیں آتے، موت کی تکالیف ان کو نہیں پہنچتی۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر بھی ہم ان مرنے والوں کو اپنا معبود بنائیں تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی؟ اس حی قیوم کو چھوڑ کے، اس ذات کو چھوڑ کے جو مرنے والا ہے یا مر چکا ہے، اس کی عبادت کی جائے تو اس سے بڑی ضلالت اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں۔ اسی طرح باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اسی آیت الکرسی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح حدیث میں کہ زکوٰۃ فطر اس طرح مسجد نبوی میں جمع تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو پہرا دینا ہے تم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رات کو پہرا دیتے رہے۔ ایک رات انسان آیا ابو ہریرہ اور اس نے وہاں سے گندم اٹھانا چاہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، وہ منت سماجت کرنے لگا، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھائے اور تعلیم دیے ہوئے تو محمد رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی منت سماجت کو دیکھ کے شاید اس کو ضرورت ہو، یہ بھوکا پیاسا ہو، چلو اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا؟ جی رات ایسے آدمی آیا تھا، فرمایا وہ تو شیطان تھا۔ دوسری رات بھی آیا، پھر ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، اس نے اور بڑھ کے منت سماجت کی، بھوکا پیاسا ہونے کا بات کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ترس کھا کے، رحم کھا کے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات اس نے پھر شرارت کی، اور اب ابو ہریرہ کہنے لگے 2 دن تو پہلے دھوکہ دیتا رہا ہے، آج میں تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ کہنے لگا میں ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا نا اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، تم مجھے چھوڑ دو،
میں یہ تمہیں وظیفہ جو میرے خلاف پڑھتا ہے یا میرے شتونگڑوں کے خلاف چلتا ہے وہ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی وہ آیا تھا اور وہ یہ کہہ کے گیا میں نے چھوڑ دیا, چلو اچھا عمل بتلا دیا اس نے, آئندہ جان چھوٹی رہے گی اس بے ایمان سے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا, لیکن جھوٹا کبھی کبھی سچی بات بھی کہہ دیتا ہے. جھوٹا تھا لیکن کبھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں, ہم شیطان کے بتلانے پر یہ آیت الکرسی نہیں پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر. بات سمجھے نا, فرق یہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی شیطان بھی اچھی بات کرے اس کی پیروی کرے, ہیں تم کیا پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کے. نہیں, یہ بات غلط ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان کی پیروی میں نہیں, ہم آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بنیاد پر. جامع ترمذی میں روایت ہے صحیح سند سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد, سمجھ لے مسئلہ, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. فوت ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے. یہ تو جس کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے گا, اس کا اہتمام کرے گا. اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ورد فرض کے بعد ہے. اگر فرض نماز کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھنے کے بعد, نوافل پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے. پھر قرآن مجید کے پڑھنے کے ناطے تو ثواب ہے, لیکن وہ جو بشارت ہے موت حائل ہے جنت کے اور اس کے مابین, اس بشارت کا یہ مستحق نہیں ہے. یہ بات سمجھے کہ جہاں جو عبادت نبی علیہ السلام نے مقرر کی ہے, جو عمل نبی علیہ السلام نے متعین فرمایا ہے, اس وقت وہی عمل کرنا افضل اور اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس سے بہتر اگر کوئی عمل ہو, انسان کے ہاں بہتر عمل ہو, اس کو بہتر سمجھ کے عمل کرنا درست نہیں ہے. اس کو بہتر سمجھ کے عمل کرنا درست نہیں ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح والنظائر میں یہ بات لکھی ہے, اور یہ بات اللہ آپ کا بھلا کرے فتاوی عالمگیری بھی ہے تقریباً, کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد یہ مسنون اوراد اللہم انت السلام ومنک السلام, اللہ اکبر, اور اس کے بعد استغفر اللہ اللہم انت السلام, رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا, آیت الکرسی, یہ تسبیحات, اس کی بجائے جو آدمی پڑھتا ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ یہ بڑی بابرکت سورت ہے, اس کے پڑھنے سے بڑی مشکلیں حل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا بدعت ہے اور مکروہ ہے. فاتحہ پڑھنا کیوں کہ یہاں پڑھنے کا محل آیت الکرسی اور یہ دعائیں ہیں, فاتحہ نہیں ہے. یہاں فاتحہ کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے حکم یا ترغیب دی ہے تو ان دعاؤں کے بارے میں ترغیب دی ہے. اس لیے جو عمل جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی عمل ہمیں کرنا چاہیے. بعض حضرات کو دیکھا ہے سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں, فوراً سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کے پیر نے کیا مسئلہ بتلایا ہوا ہے کہ یہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا وظیفہ پڑھتے ہیں. سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا قویو یا قویو یا قویو. اللہ کے بندو, یہ یا قویو ٹھیک ہے لیکن یہ محال نہیں ہے. ابھی یہ جس پیر نے سمجھایا ہے, مرشد نے سمجھایا ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے منافی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ یہاں پہلے اللہ اکبر کہو, پھر استغفر اللہ کہو, پھر باقی مسنون دعائیں پڑھو. اس لیے بھائی جو عمل جو وظیفہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کی قدردانی ہے اللہ کے ہاں. اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو, اس کی کوئی قدردانی اللہ کے ہاں نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے ہاں قدردانی ہے نبی علیہ السلام کے فرما برداری کی, آپ کی اطاعت گزاری کی. کسی اور کی اطاعت گزاری کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے, بلکہ وہ عمل مردود ہے, کوئی اجر و ثواب کا باعث بھی نہیں ہے. اس لیے
آیت الکرسی ہمیں اس طرح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے فرض نماز کے بعد، اور گھر میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، صحیح مسلم کی تقریباً روایت، آپ تشریف فرماتے، جبرائیل امین بھی تشریف فرماتے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ آسمان سے زور سے آواز آئی اوپر سے، جبرائیل نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان کا یہ پہلی بار دروازہ کھلا ہے اور اس کے بند ہونے کی آواز آئی ہے۔ اب سوچئے ذرا، ایک بات پہلے یہ سمجھے، آسمان کہاں ہے؟ کم سے کم 500 سال کی مسافت پر، وہاں دروازہ کھلا اور بند ہوا، اس کی آواز پہنچا دی اللہ نے کہاں؟ زمین پر۔ صحابہ نے بھی سنی، نبی علیہ السلام نے بھی سنی، جبرائیل نے اس آواز کی حقیقت بھی بیان فرما دی۔ تو یہ آوازیں سنانے والا کون ہے؟ بات سمجھے نا، سنانے والا کون ہے؟ چاہے تو سنائے چاہے تو نہ سنائے۔ حدیث میں آتا ہے ابو داود اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے جب منا میں خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم اپنے اپنے خیموں میں تھے، ہم اپنے اپنے خیموں میں تھے، لاکھ کی تعداد قریباً، علیحدہ علیحدہ خیمے دور دور تک، جہاں تک جگہ ملی وہاں خیمہ بنا لیا، آپ نے اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم تمام کو اسی طرح پہنچ رہی تھی جس طرح کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سن رہے ہیں، دور بیٹھے ہوئے بھی ہم اسی طرح سن رہے تھے۔ یہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم نہیں سنتے، اللہ سناتا ہے۔ بات سمجھے، ہم نہیں سنتے، جب تک اللہ چاہے تو سنتے ہیں، جب اللہ نہ چاہے تو یہ سننے کا آلہ جواب دے دیتا ہے، یہ سننے کا آلہ جواب دے دیتا ہے۔ یہ سنتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے سنتے ہیں، اللہ کی توفیق سے سنتے۔ تو بہرحال اس نے آر کے فرشتے نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے دو نور لے کے آیا ہوں، دو نور لے کے آیا ہوں، ایک سورۃ فاتحہ کا اور ایک اختتام سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ اور یہ آخری 2 آیات پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے نا تو میں اس کے اس پڑھنے کو قبول کروں گا اور اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گویا کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہے وہ بھی، آیت الکرسی بھی، سورۃ فاتحہ بھی، اس سورت میں یہ تینوں چیزیں نہایت اہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں کا کو حرز جاں بنائیں، تینوں کی حرز جاں بنائیں۔ باقی مسائل ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مذاکرہ، اور پھر اسی طرح ایک اور پیغمبر کا جس میں اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے اور ان کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے اللہ ذوالجلال نے دکھایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اسی طرح ایک وقت آئے گا سارے مردہ زندہ ہو جائیں گے، تو مردہ زندہ ہو جائیں گے، اس وقت تو دیکھ لو نا تم اپنی آنکھوں سے۔ یہ واقعہ اللہ نے بتلایا یہ ہمارے لیے کہ ہمیں ایمان اور یقین ہو جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم عرض کرنے لگے بھلا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان مومن ہوں، مانتا ہوں کہ آپ یحیی و یمیت ہیں، مانتا ہوں، ایمان ہے میرا، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں، مزید ایمان میں پختگی چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال نے کہا 4 پرندے پر پالو، 4 پرندوں کو ذبح کرو، گوشت کو علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر ہر پرندے کو آواز دو، یہ تمہارے پاس چلتا ہوا آ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے کہا یا اللہ میں ایمان لایا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے،
ہر چیز پہ قادر ہے، ہر ایک چیز پہ اختیار تیرا ہے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دو واقعات ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ میرے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ سورۃ قاف پڑھے نا، اس میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جسم کے ذرات کہاں کہاں مٹی میں چھپے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور جب میں حکم دوں گا وہ ذرات جمع ہو جائیں گے اور تم جیتے جاگتے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ پر کما حق ہوئی ایمان لانے اور ایمان رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔